سوات آپریشن کے 1.5 سال بعد بھی وادی سوات مرکز نگاہ ہے۔ ماہرین اور صحافی فوج کی افادیت، سوات کی معیشت اور نقل مکانی کرنے والوں کی فکر میں مبتلا ہیں، مگر اس تنازع کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا سوات کی اگلی نسل شدت پسندوں کی حامی ہے یا عسکری فورسز کی؟ بنگہیمپٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر لبنہ چودھری نے اس بات پر تحقیق کی۔ مین اسٹریم میڈیا میں جو ہے ریپرزنٹیشن ہے، جس طرح وہاں کے بچے دکھائے جاتے ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ سارے طالبان کے حامی ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ سب طالبان کے یا خلاف ہیں یا ان سے ان کو ظلم کی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ لائک اتنا کلیئر کٹ ڈویژن نہیں تھا۔ بہت سے لڑکے تھے جن سے میں نے بات کی جو شروع سے ہی طالبان کے مخالف تھے، اور یہ لڑکے جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں 7-8 سال سے لے کے 16, 17, 18, 19 سال تک کے لڑکوں کی میں بات کر رہی ہوں، اور بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سوات کے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر چودھری نے یہ بھی کہا کہ سوات میں نظریہ صنف پر منحصر نہیں ہے۔ کچھ کہانیوں کے مطابق، کچھ سورسز کے مطابق، کچھ بچیاں ایکچولی طالبان ان کو چھوٹے چھوٹے وہ موبائل ڈیوائسز دیے تھے، یا جس طرح کے سیل فون یا موبائلس، تو وہ تصویریں کھینچ کے اپنے جو جاسوسی کرتے تھے بیسکلی طالبان کے لیے۔ سو اور وہ لڑکیاں تھیں، اور وہ بچیاں جو تھیں وہ ٹافیوں اور کینڈی اور چپس ان کو ملتا تھا وہ کرنے کا۔ اور پھر جب بھی میں نے لڑکیوں سے بات کی، ایون ٹین ایج لڑکیوں سے، 15 سال 16 سال کی لڑکیوں سے، کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ ابھی تک طالبان کی حامی تھیں، ان کا خیال تھا انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور کچھ لڑکیاں تھیں جو کہتی تھی کہ ہم تو شروع سے ہی خلاف تھیں، کچھ لڑکیاں تھیں جو کہتی تھی کہ نہ ہم ان کے خلاف ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اتنا کلیئر کا ڈسٹنکشن نہیں تھا جس طرح کہ آپ کو میڈیا میں نظر آتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو یا پھر نیشنل میڈیا ہو۔ مگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے تاثرات بھولے پن کا نتیجہ ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم ان کو بچہ سمجھتے ہیں، مگر ان کی جو اور پھر ان کو کہہ دیتے کہ اور بیسکلی اگر آپ اگین انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں اور انٹرنیشنل ریسرچ کی بات کریں، ہمیشہ بچوں کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہ اتنے وائلنٹ ماحول میں ہیں تو شاید ان کو ٹیررسٹ ہم نے بنانے سے روکنا ہے، ٹیررسٹ بننے سے روکنا ہے۔ بٹ بچے جو ہیں بہت کمپلیکس ہیں، اور آئی تھنک ہم لوگ جو ہیں سو کالڈ اڈلٹس ہم بھول جاتے ہیں۔ سو وہ بچوں کی جو انالیسس تھی سوات کی پولیٹیکل ریلیشن شپ کی ود دا ریسٹ آف پاکستان، سوات اور پاکستان کی ریلیشن شپ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، میں بڑی حیران ہوئی ان کی جو جیو پالیٹکس پہ جو ان کے انسائٹس تھے۔ اور مثلاً یہ جیو پالیٹکس سے میراد کہ ان کو پتہ تھا کہ وار آن ٹیرر، مثلاً ان کو پتہ تھا، ان کے پتہ تھا، یا کہنا چاہیے کہ ان کے مطابق جو تھا پاکستان وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے وہاں پہ۔ اب آف کورس یہ اب لوگ کہیں گے کہ انہوں نے بڑوں کو کہتے سنا ہے، مگر جب وہ ان کو پروب کرتی تھی، ان کو کہتی تھی کہ آپ کیوں ایسے کہتے ہو، وہ جو اس کو ایگزامپلز اور السٹریشن دیتے تھے وہ اپنی لائف سے دیتے تھے، کہ ہم نے یہ ایسے سوچا، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ کہ جب لوگ اس طرح پاکستان کے بارے بات کرتے ہیں، ہم BBC دیکھتے ہیں یا CNN دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستانی میں سب ایسے لوگ ہیں، پاکستانی ہم کیوں ایسے کرتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کیوں ایسا کہتے ہیں۔ سو وہ چیز میرے لیے بہت اسٹرائکنگ تھی کہ کہ بچوں کو ہم ہمیشہ سوشل سائنسز میں نا بچے بالکل ان کی وائسز پالیسی لیول پہ ان کی ہم آوازوں کو نہیں سنتے ہیں۔ سو آئی تھنک دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ری لرن۔ حال ہی میں فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ فوج سوات میں شدت پسندی کے خاتمے تک رہے گی، اور حکام علاقے کی تعمیر نو کے لیے بلند منصوبے بنا رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر چودھری جیسوں کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں اور پالیسیوں میں بچوں کی آوازیں بھی شامل کرنا لازمی ہیں۔ ثنا احمد، BBC، اسلام آباد۔